علی کی نظروں میں اس کے لیے گہری شناسائی تھی، اپنائیت، لگاوٹ اور بہت کچھ جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے پہچانا نہیں کیا؟ میں علی ہوں۔ وہ بھلا اسے کیسے نہ پہچانتی جس نے اسے تباہی کی آخری حد پہ لے جا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اسی طرح سرد اور اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب تم مجھے کبھی نہیں مل سکو گی۔ میں کتنے عرصے سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے تمہاری فیملی سے بھی تمہارا ایڈریس نکلوانے کی پوری کوشش کی، لیکن کوئی مجھے تمہارے بارے میں کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رمیز کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اچانک یوں مجھے یہاں مل جاؤ گی۔ شاید میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا ہے۔ وہ بہت پرجوش تھا، یوں جیسے برسوں کا بچھڑا کوئی بہت پیارا مل گیا ہو۔ افزا نے قدرے حیرت سے اس کے انداز اور لہجے میں موجود خوشی کو محسوس کیا تھا۔ اتنے برسوں بعد آخر اسے افزا کے ملنے کی اس قدر خوشی کیوں ہو رہی تھی؟ وہ کب سے اسے اتنی پیاری ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ملنے کی دعائیں مانگتا رہا تھا، اور اب مل جانے پہ خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ یہاں کینیڈا میں کب سے ہو؟ وہ ایسے دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے وہ اپنا اور اس کا ماضی بھول چکا تھا۔ 5 سال سے۔ وہ لوگ رمیز کی ریٹائرمنٹ لے لینے کے بعد ہی کینیڈا منتقل ہوئے تھے۔ رحمت کی ہائر اسٹڈیز کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ انہیں پاکستان سے کسی دوسرے ملک منتقل ہو جانا چاہیے، اور ایک وجہ سامنے کھڑا شخص بھی تھا کہ وہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ وہ انسان زندگی کے کسی موڑ پہ بھی رحمت سے ملے، اس سے مل کر اس پہ اپنا کسی قسم کا تعلق ظاہر کرے۔ میں بھی پچھلے 5 سال سے ہی تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم وہاں ہو ہی نہیں جہاں میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ میری بیٹی کیسی ہے افزا؟ افزا اس کے منہ سے یہ آخری جملہ سن کر بری طرح چونکی تھی۔ وہ اس سے اس بچی کی بات کر رہا تھا جس کے وجود کو وجہ بنا کر وہ دونوں الگ ہوئے تھے۔ اس اولاد کو میری کہہ رہا تھا جسے وہ 15 سال پہلے اس کی اولاد کہہ کر ٹھکرا چکا تھا۔ تم کس بیٹی کی بات کر رہے ہو؟ کم از کم میں تمہاری کسی اولاد کو نہیں جانتی، اس نے تنفر بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اب اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جلد از جلد اس سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میری بات سنو افزا، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں اور کیسی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، لہجے میں بے چینی تھی، اور اسی بے چینی سے وہ قدم قدم اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ تمہاری نہیں، میری بیٹی۔ وہ میری بیٹی ہے، اور میں تمہارا سایہ بھی اپنی بیٹی پہ نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ تمہارا اس بچی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری بھی بیٹی ہے۔ تم اس سے میرا تعلق نہیں توڑ سکتی۔ یہ تعلق تم نے خود توڑا تھا، میں نے نہیں۔ اس وقت میں پاگل تھا، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، لیکن میں پاگل نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا غلطی کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ پلیز افزا، مجھے میری بیٹی سے ملوا دو۔ میں پچھلے 5 سالوں سے پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ وہ میری اکلوتی اولاد ہے، مجھے ایسی سزا مت دو، مجھے اس سے یوں دور مت کرو۔ افزا چونکی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ نیلم کو تمہارے مقابلے میں چنا۔ کہاں تم اور کہاں وہ؟ تم دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ افزا نے اس کی بات پہ اسے طنزیہ مسکرا کر دیکھا تھا۔ ہاں، کہاں میں تھی اور کہاں وہ؟ میں رمیز جیسا اچھا انسان ڈیزرو کرتی تھی، اسی لیے اب میں اس کے ساتھ ہوں، اور وہ تمہارے جیسا گھٹیا مرد، اس لیے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اب میرے ساتھ نہیں ہے، وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، نہ گھر کا سکھ، نہ وفا، کچھ نہیں، اولاد تک نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے ہمدردی تھی، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے ہمدردی جتائے، اس پر ترس کھائے، لیکن افزا کو نہ اس سے ہمدردی تھی اور نہ ہی اس پر ترس آیا تھا۔ وہ اسی قابل تھا جس گھر کے سکھ اور سکون کو لات مار کر وہ نیلم کے پاس گیا تھا، وہ بھلا اسے مل بھی کیسے سکتا تھا؟ جس اولاد کو وہ تھوک کر گیا تھا، وہ اسے کیسے مل جا سکتی تھی؟ وہ خود کیا تھا جو وفا کے لیے تڑپ رہا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ اچھا ہوا تھا، یہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی تھی، وہ اسی سب کے لائق تھا۔ نیلم کے جانے کے بعد میں نے ارم سے شادی کی، لیکن اس سے بھی میری کوئی اولاد نہ ہو سکی۔
پھر ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ 6 سال پہلے ہونے والے کار ایکسیڈنٹ میں میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہوں۔ دیکھو مجھے کیسی سزا ملی ہے، قدرت کی طرف سے۔ جب قدرت نے مجھے اولاد دینا چاہی تو میں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا، اور جب میں نے اولاد چاہی تو قدرت نے مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ جیسے رو دینے کو تھا، پھر بھی افزاں کو اس پہ ترس نہیں آیا۔ اسے اس شخص پہ کبھی ترس آ بھی نہیں سکتا تھا۔ واحد جذبہ جو وہ اس شخص کے لیے محسوس کرتی تھی وہ نفرت کا تھا۔ یہ سب مجھے بتانے کا مقصد، افزاں کا لہجہ ہنوز سرد تھا، دیکھو میں اپنے کیے کی سزا پا رہا ہوں، اور یہ سزا مجھے قدرت دے رہی ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا قدرت ہی دے سکتی تھی۔ مجھے میری بیٹی سے ملنے دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے گلے لگا کر اولاد کی ٹھنڈک پانا چاہتا ہوں۔ وہ اب جیسے بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ یہی بھیک افزاں نے مانگی تھی، اب وہ مانگ رہا تھا۔ اس نے کتنی بے رحمی سے کہا تھا کہ اسے اب افزاں اور اس کی بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیسے اب وہ اسی افزاں کے آگے اسی بیٹی کے لیے ہاتھ جوڑ رہا تھا، اسی بیٹی سے ملنے کو ترس رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کوئی اور ہے۔ وہ رمیز کو ہی اپنا باپ سمجھتی ہے، اور میں کبھی اسے بتانا بھی نہیں چاہتی کہ اس کا باپ تم جیسا گھٹیا انسان ہے۔ برائے مہربانی اسے اپنے وجود سے انجان ہی رہنے دو تو اچھا ہے۔ تم نے اس سے میری شناخت چھپائی ہے۔ وہ یوں بے یقین ہو رہا تھا جیسے اس کی اولاد ہونا رحمت کے لیے کوئی قابل فخر اعزاز ہو۔ تو کیا اسے میں یہ بتاتی کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو اسی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا؟ کیا میں اسے یہ بتاتی کہ اس کا باپ کسی گالی کی طرح اس کے وجود کو اس کی ماں کے منہ پہ مار کر چلتا بنا تھا؟ کیا تم سے جڑی کوئی چیز بھی ایسی تھی جو میں اپنی بیٹی کو بتاتی؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کی آواز اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ ارد گرد کھڑے کچھ لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا، لیکن اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ تمہیں اسے سچ بتانا چاہیے تھا کہ اس کا باپ میں ہوں، پھر وہ فیصلہ کرتی کہ وہ اپنے سوتیلے باپ کو اپناتی ہے یا اپنے اصلی باپ کے ساتھ پاس جانا چاہتی ہے۔ ڈھٹائی کل بھی اس شخص پہ ختم تھی، ڈھٹائی آج بھی اسی شخص پہ ختم ہو رہی تھی۔ میں نے جس دن اسے سچ بتایا نا علی اعظم، اس دن میں اسے پورا سچ بتاؤں گی، آدھا نہیں۔ اس دن وہ اپنے سوتیلے باپ کو مزید چاہے گی اور اپنے اصلی باپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گی۔ مجھے ایک بار اس سے ملنے کی اجازت دے دو، یہ میرا حق ہے، اور تم مجھے اس سے نہیں روک سکتی۔ وہ منت کر رہا تھا یا دھونس جما رہا تھا، جو بھی تھا افزاں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ یہ حق تم 15 سال پہلے ہی کھو چکے تھے۔ میری بیٹی سے دور رہو، یہی تمہارے حق میں اچھا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ تم مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتی، وہ اسے جاتا دیکھ کر پیچھے سے ہی چلایا تھا۔ افزاں نے اپنے قدموں کو مزید تیز کر لیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی جو کسی بھوت کی طرح اس کے رستے میں کھڑا ہو گیا تھا اور کسی سائے کی طرح اس کی بیٹی کی طاق میں تھا۔ افزاں کے منع کرنے کے بعد وہ شخص اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تک آ پہنچا تھا۔ اب وہ پوری ڈھٹائی سے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہا تھا، اس کی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا اور اس پہ اپنا حق جتا رہا تھا۔ رمیز اور وہ غصے اور بے بسی سے اسے اپنے گھر میں اپنی چھت تلے بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ رمیز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دھکے مار کر اسے باہر نکال دے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ رحمت سے کہیں باہر مل سکتا تھا، باہر مل کر اس کا برین واش کر سکتا تھا، اسے سچی جھوٹی کہانیاں سنا کر افزاں اور رمیز کے خلاف کر سکتا تھا۔ میں ایک بار تمہیں انکار کر چکی تھی، پھر تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکلو یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی کہ تم ہمارے گھر میں زبردستی گھس کر ہمیں ہراس کر رہے ہو۔ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، میں مل لوں پھر چلا جاؤں گا۔ یہ شرافت کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ اور اگر پولیس کو بلوانا ہے تو بلواؤ، میں بھی یہ ثابت نہ کر دوں کہ اس کا اصلی باپ میں ہوں تو کہنا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا اور نہ ہی اس کا ہلنے کا کوئی ارادہ تھا۔ کس بیٹی سے ملنا چاہتے ہو تم، جس کا نام بھی شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا؟ اگر اتنی محبت امڑ رہی ہے نا بیٹی کی، تو اس پہ رحم کھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔
جو لڑکی ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ رمیز اس کا باپ ہے، اسے اب تم یہ بتانے آئے ہو کہ تم اس کے باپ ہو، اس کی شخصیت کو تباہ کرنے آئے ہو، اس کے ماں باپ کو اس کی نظروں میں جھوٹا ثابت کرنے آئے ہو، اس کے اعتبار کی دھجیاں اڑانے آئے ہو۔ کیا وہ وجہ نہیں جاننا چاہے گی کہ تمہاری جگہ رمیز کیوں ہے؟ تب تم اسے کیا بتاؤ گے؟ کون سی کہانی سناؤ گے کہ کس مجبوری کے تحت تم نے اسے اور اس کی ماں کو چھوڑا تھا؟ اتنا ہی خیال ہے بیٹی کا تو اس پہ احسان کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے خاموشی سے افزاں کی باتوں کو سنا تھا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افزاں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ تم ایک ایسے انسان سے بحث میں سر کھپا رہی ہو جس نے 15 سال پہلے نہ تمہاری سنی تھی نہ ہی پرواہ کی تھی۔ وہ اب بھی نہ تمہاری سن رہا ہے نہ پرواہ کر رہا ہے۔ اسے محض اپنا مفاد عزیز ہے۔ بہتر ہے کہ ایسے شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ رمیز نے افزاں کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے سمجھانا چاہا تھا۔ یہ رحمت کو ہمارے خلاف کرنے آیا ہے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس کے اس طرح چلے آنے سے کیا تباہی آئے گی ہماری زندگی میں، رحمت کی زندگی میں؟ وہ رو دینے کو تھی، اس کے گھر کا سکون برباد ہونے جا رہا تھا۔ اگر ہم نے رحمت کی تربیت اچھے سے کی ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایسے انسان کی باتوں کا یقین نہیں کرے گی جسے رشتوں کا پاس ہی نہ ہو۔ رمیز نے روتی ہوئی افزاں کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھاتے ہوئے تنفر سے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھے اس انسان کو دیکھا جو کبھی اس کا کولیگ، افزاں کا شوہر اور اس لمحے رحمت کا باپ تھا۔ ماما، آپ لوگ یہاں لان میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ دیر تک مووی کے لیے نکلنا تھا نا۔ سامنے پتھروں کی روش پہ چلتی ہوئی 15 سالہ لڑکی پونی ٹیل کو لہراتے ان کی طرف آ رہی تھی۔ افزاں نے پہلے رحمت کو دیکھا تھا اور پھر رمیز کو۔ وہ دونوں خاموش تھے اور علی یکدم رحمت کو دیکھ کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی، وہ فرتے جذبات سے آگے بڑھا تھا۔ افزاں اسے روکنے کو آگے بڑھی تھی لیکن رمیز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے سر کے اشارے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ افزاں بے بسی سے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی۔